دینی یا دنیاوی معاملات میں اگر کوئی آپ کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہو اور آپ کے لیے بار بار رکاوٹوں کا باعث ہو، جیسے اکثر لوگ دینی ادارے، مدرسہ، مسجد یا کوئی بھی دین کا کام کرتے ہیں تو اس کے لیے بعض لوگ جو ہے بہت زیادہ ان کے لیے مسائل پیدا کر دیتے ہیں، مخالفت بھی کرتے ہیں اور ان کو وہاں سے ہٹانے کے لیے بھی جد و جہد میں لگے رہتے ہیں۔ مدارس کے والے بھی بہت پریشان ہوتے ہیں، مساجد والے بھی، خانقاہوں والے بھی، دین کا کوئی بھی کام ہے کسی بھی نہج میں کر رہے ہیں، تبلیغ کے انداز میں یا کسی اور طریقہ سے، تو اکثر لوگ اس میں بہت زیادہ روڑے اٹکاتے ہیں۔ یا کوئی بندہ مخلص ہو کے اپنے کام میں حلال روزی میں لگا ہوا ہے، رزق حلال کما رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے لوگ اس کو پریشان کرتے ہیں اور اس میں بار بار رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ آیت کریمہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایک سمجھانے کے لیے بھی نازل فرمائی اور ایک ان لوگوں کے لیے نشان عبرت بھی جو لوگ ان مسائل میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا کہ یہ لوگ خود میری گرفت میں آئیں گے اور آپ سے روزی، آپ سے حلال رزق وہ چھین نہیں سکیں گے۔ یعنی ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے، کوئی اسے وہاں سے بھگانا چاہتا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، اسے وہاں سے کوئی بھگانا چاہتا ہے، ہٹانا چاہتا ہے، یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس کو ہٹا کے کسی اپنے بندے کو وہاں نوکری پہ رکھوانا ہے، یا اسی طرح وہ دکان خالی کروانی ہے، وہاں پہ اپنے کسی بندے کو دکان دلوانی ہے۔ اب یہ اتنے مسائل ہیں آج کل کہ ہر بندہ پریشان ہی نظر آتا ہے، تھوڑی سی محنت کرتا ہے، دکان لیتا ہے، دکان چلتی ہے تو پیچھے دوسرے لوگ لگ جاتے ہیں کہ جی اس سے خالی کرائیں، ہم اس سے 50,000 زیادہ آپ کو کرایہ دیں گے۔ اب وہ لالچ میں آ کے مالک اس کو خالی کرانا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ سارے معاملات جب آپ کے سامنے ہوں اور آپ جب دیکھیں کہ اب اللہ رب العزت نے جو ہے مجھے ان لوگوں میں جو ہے چھوڑ دیا ہے، اب اللہ کی مدد کیسے میرے ساتھ آئے، تو اس کے لیے یہ آیت کریمہ قرآن پاک کی تیر بہدف کا کام کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مکہ والوں کو دشمنی تھی وہ قرآن پاک اور اسلام کی تبلیغ کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، رزق مال دولت کی نہیں تھی، دولت میں وہ آپ کے ساتھ حسد نہیں کرتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت وہ کرتے تھے اور مخالفت میں بھی لالچ کبھی آپ کو دیتے تھے، کبھی کہتے تھے آپ ہم سے پیسے لے لیں، آپ جتنا چاہے دولت مانگ لیں ہم آپ کو دے دیں گے، سونا چاندی مانگ لیں، آپ کچھ بھی چاہیں ہم آپ کو دیں گے، لیکن آپ نے ہمارے بتوں کے خلاف بات نہیں کرنی، ہمارے جو بزرگ ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، جن کو ہم اپنا جو ہے مانتے ہیں حاجت روا، مشکل کشا، ان کے خلاف بات نہیں کرنی۔ ہر قوم جو ہے وہ اپنے بزرگوں کو آہستہ آہستہ پہلے ولی مانتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کی قبروں پہ سجدے شروع کر دیتی ہے، اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ پہلے ان کو بزرگ یہ ولی ہیں جی، اللہ کے ولی تو سارے مانتے ہیں، کون ہے جو بزرگوں کو ولی نہیں مانتا، لیکن اگلا قدم ان کی قبر پہ جا کے طواف، پھر سجدے، پھر ان کے بت بنا لیے۔ یہی کام مکے والوں نے کیا، پھر اتنا بڑا ظلم کیا کہ کعبہ کے اندر وہ بت لگا دیے کہ یہ ہمارے فلاں فلاں بزرگ تھے، بڑے انہوں نے جو ہے کام کی، محنت کی، قربانی دی، انہوں نے لوگوں کو جو ہے اللہ سے جوڑا۔ یہ نسل، اگلی نسل نے تو ان کو بت ہی بنا کے سجدہ کیا شروع، پھر کعبے کے اندر ان کو لٹکا دیا، 360 تو کعبے کے اندر تھے، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سارے کچھ نہیں کر سکتے، تو اب انہوں نے آگے کہا کہ جی آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں، یہ ہماری آپس میں اختلاف والی بات ہے، آپ اختلافی بات ہی نہ کریں، آپ جوڑ کی بات کریں۔ ہمارے نبی نے کہا کہ میں جو کلمہ لایا ہوں اس میں پہلے ہی اختلاف ہے، لا پہلے ہے، اللہ بعد میں ہے، اللہ بعد میں ہے، پہلے کہنا پڑے گا کہ کوئی کچھ نہیں، پھر تم کہو گے اللہ ہے۔ اب یہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اس پہ ہم کمپرومائز کر لیں کہ تم بتوں کو سجدہ کرو، ہم بھی تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے ہم بھی کبھی کبھار آ کے تمہارے ادھر چڑھاوا دے دیا کریں گے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ کبھی بھی ہم کسی کو سجدہ نہیں کریں گے۔ اب یہاں کمپرومائز نہیں ہوا، لالچ بہت دی تو اس پر ان لوگوں نے دھمکیاں لگائیں، روڑے اٹکائے، وہ ساری باتیں آپ کو پتا ہے، پتھر کیسے مارے، طائف کی وادی میں کیا ہوا، اوجڑی کیسے پھینکی گئی، سب چیزیں اپنی جگہ۔ اللہ نے فرمایا یہ دولت کا لالچ دے رہے ہیں نا میرے نبی، قرآن کی آیت سورہ طور آیت نمبر 37، اللہ نے فرمایا ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس اللہ کے سارے خزانے آ چکے ہیں جو آپ کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں؟ کیا ان کے پاس اتنے خزانے ہیں کہ اللہ کے خزانوں سے بڑے ان کے پاس ہیں؟ کیا ان کا جو خزانہ ہے وہ اللہ کے خزانے سے بڑا ہے؟ کیا ان کی دولت اللہ کے خزانے سے بھی زیادہ ہے؟ یہ ساری کائنات کے مالدار جمع ہو جائیں اور ان کی دولت جمع ہو جائے، سونا چاندی ڈالر آج پاؤنڈ، آج پوری کائنات کے مالدار جو ٹاپ 10 ہیں ان کی بھی دولت اور باقی کائنات کے بڑے بڑے لوگوں کی دولت جمع ہو جائے، اللہ کے خزانے کے سامنے ذرہ بھی نہیں۔ تو اللہ نے کہا ام عندہم خزائن ربک، کیا اللہ کے خزانوں سے بھی زیادہ ان کے پاس
پاس آ چکا ہے جو اتنا ان کے اندر غرور ہے کہ یہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، دین کی مخالفت کر رہے ہیں اور نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، یا اس زمانے میں نبی کی، آج نبی کے ورثاء کی، جو نبی کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں، جو نبی کے کام کو کر رہے ہیں، جو نبی کا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں، چاہے وہ نبی کا پیغام پہنچانے والے کسی بھی نہج میں ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ نبی کی ختم نبوت ہے، نبی کے صحابہ ہیں، نبی کے اہل بیت ہیں، نبی کا قرآن ہے، نبی کی ایک ایک ادا سنت ہے، کسی بھی انداز میں وہ لے کر بیٹھے ہیں اور لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، لوگ ان کو ہٹانا چاہتے ہیں، چاہے وہ مدرسہ اصحاب صفہ نبی کا ہے، مسجد نبی کی ہے، ہر چیز نبی کی ہے، ٹھیک۔ اب اس زمانے میں نبی کی، آج نبی کے کام کرنے والوں کی، نبی سے نسبت رکھنے والوں کی، کوئی بھی نبی کا کام کر رہا ہے، جب اس کی مخالفت کریں تو وہ ذہن میں رکھ کر آیت نبی کے لیے اتری لیکن قیامت تک نبی کے غلاموں کے لیے ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کے لیے ہے۔ تو اب اللہ نے فرمایا ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس اس سے بھی بڑے خزانے آ گئے ہیں، میرے خزانوں سے بھی بڑے؟ پھر فرمایا ام ہم المسیطرون، ام ہم المسیطرون، کیا تم اللہ سے بڑے طاقتور بن چکے ہو اور تم بڑے جو ہے سردار بن چکے ہو، خالق بن چکے ہو، تمہاری طاقت اللہ کی طاقت سے ہی بڑی ہو چکی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خالق کہا نہیں بلکہ پھر ان کو نشان عبرت بھی بنایا کہ تمہاری طاقت کیا ہے۔ ایک کمر میں درد نکل آئے تو بڑے بڑے پہلوان ختم، ایک جو ہے ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہو جائے، ایک جو ہے جگر میں کینسر کا وار ہو جائے، ایک جو ہے جسم میں کہیں بھی وار ہو جائے۔ اب دیکھنا حجاج بن یوسف کتنا بڑا ظالم آدمی تھا کہ لاکھوں لوگوں کو اس نے مسجد میں یوں قتل کرایا، لیکن اللہ نے ایسے پکڑا اس کو، ایسے پکڑا، ایک آہ لگ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری شہید وہ ہوئے، انہوں نے یوں اوپر دیکھا۔ ایسا کبھی غلطی نہ کریں کہ کوئی آپ سے تنگ آ کر آسمان کو دیکھے، اور جب کوئی آسمان کو یوں دیکھتا ہے نا بس وہ بندہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جس کے لیے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کا اور اللہ کا ایک کنیکشن ہوتا ہے۔ اب سعید بن جبیر کو اس نے یوں قتل کیا، اتنا خون نکلا کہ وہ باہر تک چلا گیا۔ اس نے اطباء کو بلایا کہ لوگ تو یہاں میں قتل کراتا تھا مسجدوں میں، ایک خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا تھا، کہا جی ان کا خون خشک ہو جاتا تھا خوف سے، لیکن یہ اللہ کا ایسا ولی ہے کہ اس کو خوف ہی نہیں تھا کہ مجھے مار دیں گے۔ تو اب ایسا پکڑ آئی اس پر، اس نے بڑے بڑے اداروں کو، خانقاہوں کو، مدارس کو، مساجد کو، اس زمانے کے اللہ کے ولیوں کو، صحابہ کو، تابعین کو قتل کیا، منہدم کیا عمارتوں کو۔ تو پکڑ ایسی آئی کہ سردی لگتی تھی اسے، ایسی سردی لگتی تھی کہ ہیٹر کے آگے بھی بٹھا دو تو سردی ختم نہیں ہوتی۔ اب وہ اس کے اندر جو ہے معدے میں کینسر ایسا ہوا کہ اندر کیڑوں سے بھر گیا کا معدہ، کوئی چیز بھی باہر نکلتی تھی منہ سے تو کیڑے نکلتے تھے۔ تو اس لیے یاد رکھیں اللہ کی پکڑ یہاں آتی ہے جب کوئی آپ کے کاموں میں آپ کے رزق کو چھین رہا ہو، جی میری روزی روٹی ہے اس سے، آپ کی نوکری چھین رہا ہو، آپ کی رزق کو چھین رہا ہو، یا آپ کسی کام میں منہمک ہیں اس کو چھیننا چاہ رہا ہو، تو آپ یہ آیت کریمہ اپنا بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وظیفہ بنا لیں۔ وہ آیت کیا ہے سارے اس کو پڑھیے، ام عندہم خزائن ربک، ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون۔ اب یہ 37 آیت ہے سورہ طور کی۔ اب آپ اس کو جب بھی ایسا معاملہ پیش آئے آپ اس کو 111 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں اور پڑھ کے 11 دن تک دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے شر سے بچا لے گا۔ اور جو آپ سے روزی رزق کاروبار جادو کے ذریعے، نظر بد کے ذریعے، حسد کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے چھیننا چاہتے ہیں تو آپ انشاءاللہ 11 دن یہ کریں، آپ کا رزق کوئی چھین نہیں سکے، آپ کی روزی کو کوئی کم نہیں کر سکے گا، اور اللہ تعالیٰ پردہ غائب سے اس میں معاونت فرمائے گا۔ مدارس والوں کے لیے، مساجد والوں کے لیے، خانقاہوں والوں کے لیے، یا دین کی تبلیغ کام کرنے والوں کے لیے، تحریکوں والوں کے لیے خاص طور پہ یہ آیت تیر بہدف ہے کہ وہ روز اس کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ انشاءاللہ وہ ان کو اور دیگر جو طبقات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی آغوش میں لے گا، اپنی رحمت میں لے گا، اور جو لوگ بڑے بن کر ان پہ حملہ کر رہے ہیں اللہ ان کی بڑائی کو زیرو کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی گرفت میں خود لے لے گا۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو بے فکری بتائی کہ آپ بے فکر ہو جاؤ کہ تمہاری کوئی جو ہے رزق کو چھین نہیں سکتا، تمہاری محنت کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا، اور دوسرا طاقت صرف اللہ کی ہے، کوئی اور طاقت حقیقی نہیں ہے، عارضی ہے، مجازی ہے، تھوڑا عرصہ ہے اس کے بعد اس نے یوں ختم ہو جانا ہے، اور پھر اس نے بھی جو ہے نشان عبرت بن
जाना है। तो आपने हमेशा रहना है। पता ये चला, इस आयत का लुब्बे लुबाब ये है कि जो बंदा दीन के लिए, अल्लाह के लिए काम करता है, वो मर के भी हमेशा अल्लाह के खजानों से लुत्फ अंदोज होता रहता है। लेकिन जो लोग अल्लाह के दीन के लिए नुकसान का बाइस बनते हैं, अल्लाह वालों के लिए, वो दुनिया में भी निशाने इबरत बनते हैं, बाद में ही बनते हैं।